السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی ہاں جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے دل پھولوں کی بستی، مصنفہ ہے نگہت عبداللہ۔ آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 9، اور اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نبیل انصاری نے۔ آسیہ کو ہوش تو آ گیا تھا، لیکن بالکل گمسم حالت میں تھی۔ کچھ دیر کو آنکھیں کھولتی اور اپنے اطراف پریشان چہروں کو دیکھ کر پھر پلکیں موند لیتی۔ اماں جی مسلسل آیات قرآنی کا ورد کر کے اس پر دم کر رہی تھیں۔ میمونہ بھابھی گھن چکر بنی ہوئی تھی، ادھر کچن دیکھتیں، ادھر بچوں کی پکار پر دوڑتیں، پھر آسیہ کے پاس، اور شدت سے عدیل کی واپسی کے منتظر خلیل بھائی برآمدے میں ہی ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، ابا جی مسجد چلے گئے، اماں جی نے وہیں آسیہ کے کمرے میں جائے نماز بچھا لی تھی۔ میمونہ بھابھی وضو کرنے جا رہی تھیں کہ فون کی بیل پر خلیل کو بھاگتے دیکھ کر وہ بھی ان کے پیچھے چلی آئیں۔ کون؟ شاہ سکندر، یار کہاں ہو تم؟ خلیل کی آواز ہی میں نہیں، جیسے سارے جسم میں زندگی دوڑ گئی تھی۔ قریب کھڑی میمونہ نے بے اختیار ان کا بازو تھام لیا۔ ہاں یہاں سب ٹھیک ہے، آسیہ غالباً نماز پڑھ رہی ہے، انہوں نے مصلحتاً جھوٹ بولا۔ اور عدیل بھائی کہاں ہیں؟ شاہ سکندر نے ایک ہی بات جاننے کے لیے فون کیا تھا۔ عدیل پتہ نہیں، میں تو ابھی آفس سے آ رہا ہوں، خیر تم بتاؤ کب آ رہے ہو؟ انہوں نے ایک بار پھر مبالغے سے کام لے کر پوچھا، اور اس کا جواب سننے کے بعد الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر میمونہ کو دیکھ کر بولے، شکر ہے کوئی بری خبر نہیں ہے، شاہ سکندر خیریت سے ہے۔ میں آسیہ کو بتا دوں، شاید اس کے ساتھ کسی نے… میمونہ کہتی ہوئی بھاگیں، پھر ایک دم رک کر پوچھنے لگیں، اور وہ عدیل، اس کی شاہ سکندر سے ملاقات نہیں ہوئی؟ عدیل شاہپور گیا ہے اور سکندر اسلام آباد میں ہے، اور تم ابھی آسیہ سے کچھ مت کہو جب تک وہ خود کوئی سوال نہ کرے، خلیل دھیرے سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میمونہ بھابھی نے نماز سے فارغ ہو کر برآمدے میں تخت پر دسترخوان بچھا دیا، اور ابا جی کے آتے ہی کھانا لگا کر زبردستی اماں جی کو بھی لے آئیں۔ پھر کھانے کے دوران خلیل بھائی نے والدین کی پریشانی دور کرنے کی غرض سے آسیہ کی بے ہوشی کا سبب، جو انہوں نے خود سے فرض کر لیا تھا، بتا کر سکندر شاہ کی خیریت کی نوید بھی سنا دی۔ ایسا جان لیوا مذاق کون کر سکتا ہے؟ ابا جی ساری بات سن کر بولے تھے۔ یہ تو آسیہ ہی بتائے گی، میمونہ بھابھی نے کہا۔ ہاں لیکن ابھی اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اسے کھلاؤ پلاؤ، اور عدیل جو دوائیں لے کر آیا تھا وہ بھی ضرور دینا۔ خلیل بھائی نے میمونہ کو تنبیہ ضروری سمجھی۔ آپ مجھے احمق اور غیر ذمہ دار کیوں سمجھتے ہیں؟ میمونہ بھابھی برا مان گئی۔ ہو نہیں کیا؟ خلیل کا انداز چھیڑنے والا نہیں تھا، جب ہی میمونہ سے پہلے ابا جی بول پڑے۔ نہیں میمونہ، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، سارے گھر کو چلا رہی ہے اور بہت احسن طریقے سے۔ بس رہنے دیں ابا جی۔ خلیل دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتے اٹھنے لگے کہ ابا جی انہیں روک کر پوچھنے لگے، تمہیں کیا شکایت ہے اس سے؟ کھانا وقت پر نہیں دیتی، تمہیں کپڑے دھلے ہوئے نہیں ملتے، یا تمہارے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کر رہی ہے؟ خلیل لاجواب ہو کر رہ گئے۔ یہی نہیں بلکہ یہ تمہارے ماں باپ کی خدمت بھی کر رہی ہے، جس کے لیے تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ماں جی نے بھی بہو کی طرفداری کی تو خلیل میمونہ کو گھورتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر یہاں سے فارغ ہو کر میمونہ بھابھی آسیہ کے لیے دودھ کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں آئی تو اسے چھت پر نظریں جمائے دیکھ کر دھیرے سے پکار کر بولیں، آسیہ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کی آنکھیں یکبارگی پانیوں سے بھر گئیں۔ میں تمہیں رونے سے نہیں منع کروں گی، لیکن پہلے یہ دودھ پی لو، کیونکہ رونے کے لیے بھی توانائی چاہیے، جو تم میں بالکل نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولیں تو ان کی طرف نظروں کا رخ موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں کا پانی کناروں سے چھلک گیا۔ اٹھو شاباش، اس میں اوولٹین سے زیادہ میری محبت شامل ہے، اور تم جانتی ہو نا میری محبت۔ انہوں نے گلاس ٹیبل پر رکھا، پھر اس کے سر کے نیچے ہاتھ ڈال کر ذرا سا اونچا کر کے بٹھایا تو وہ معصومیت سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے مجھے؟ کمزوری، غالباً کمزوری کے باعث تمہیں چکر آ گیا تھا، لو دودھ پیو۔ انہوں نے فوراً گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ اس نے ذرا سا دودھ پی کر سر بیگ پر ٹکا دیا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کسی شکنجے میں جکڑا ہوا ہو۔ اماں جی کہاں ہیں؟ میں بلاتی ہوں انہیں، تم پہلے یہ دودھ ختم کرو۔ میمونہ بھابھی نے زبردستی اسے دودھ پلایا، پھر اسے لٹا کر جا کر اماں جی کو پکارا تو وہ فوراً آ گئی تھی۔ آپ آسیہ کے پاس بیٹھے اماں جی، میں بچوں کو دیکھ لوں۔ میمونہ بھابھی کمرے سے نکل گئی، اور اماں جی جیسے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا اور ہاتھ تھام کر گال سے لگاتی ہوئی بولی، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی اماں جی؟
میں تمہارے پاس ہوں بیٹا۔ اماں جی کو وہ بالکل چھوٹی بچی کی طرح لگی۔ جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں تو بہت پرسکون ہو کر اس نے پلکیں موند لی۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا؟ کہاں تنگ کرتی ہو، اللہ نے مجھے بہت نیک اور سعادت مند اولاد دی ہے، مجھے کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا۔ فرتے محبت سے اماں جی کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں تو پریشان کرتی ہوں آپ کو، وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ جان بوجھ کر تو نہیں کرتی اور اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تم ذہن پر بوجھ مت ڈالو، سو جاؤ۔ اماں جی آہستہ آہستہ اسے تھپکنے لگی۔ جب میمونہ بھابھی بچوں کو ہوم ورک کروا کر سلانے کے بعد دوبارہ آسیہ کے کمرے میں آئیں تو انہیں اماں جی پر بہت رحم آیا جو بیٹھے بیٹھے اونگ رہی تھی، جبکہ ان کی گود میں سر رکھے آسیہ بے خبر سو رہی تھی۔ میمونہ بھابھی نے آرام سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اماں جی کو اٹھاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، اب یہ آرام سے سوئے گی، چلیں آپ بھی سو جائیں۔ مجھے ابھی عشاء پڑھنی ہے، پھر میں یہیں سوؤں گی آسیہ کے پاس، یہاں ایک چارپائی ڈال دو۔ پھر کچھ خیال آنے پر پوچھنے لگی، عدیل کچھ بتا کر نہیں گیا، کہاں گیا ہے؟ ابھی آتا ہوگا، پوچھ لیجئے گا۔ میمونہ بھابھی دامن بچاتی ٹیبل اور کرسی ہٹا کر چارپائی بچھانے کے لیے جگہ بنانے لگیں۔ اماں جی نماز پڑھنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میمونہ نے شوہر کو بلا کر ان کی مدد سے چارپائی رکھوائی، پھر اس پر بستر لگا کر اماں جی کے آنے تک وہیں بیٹھنے کا ارادہ کر رہی تھیں کہ عدیل کی گاڑی کی آواز سن کر بھاگ کر باہر آئیں، لیکن برآمدے میں خلیل کو کھڑے دیکھ کر وہیں رک گئیں۔ خیریت؟ کہاں رک گئے تھے؟ عدیل کے قریب آتے ہی خلیل نے ان سے پوچھا۔ بس وہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ عدیل بے حد مضمحل دکھائی دے رہا تھا۔ آسیہ ٹھیک ہے؟ ہاں ابھی کچھ دیر پہلے سوئی ہے، میمونہ بھابھی آگے آ کر بولی۔ تم ہو آئے شاہ پور سے؟ بہت تھک گئے ہوگے۔ جی راستہ بہت خراب تھا۔ عدیل اپنے بھائی بھاوج کے چہروں پر اطمینان دیکھ کر الجھ گئے۔ تم نے جانے میں جلدی کی، میرا خیال ہے ابھی تم شاہ پور پہنچے بھی نہیں ہوگے کہ سکندر کا فون آ گیا تھا، ہم سب کو اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ البتہ آسیہ ابھی تک پوری طرح ہوش میں نہیں آئی ہے، شاید بھرپور نیند کے بعد صبح بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خیر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تم آرام کرو۔ خلیل بھائی نے اس کی تھکن کے خیال سے بات مختصر کر دی۔ کھانا کھاؤ گے یا چائے؟ میمونہ بھابھی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، عدیل منع کر کے فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آس آس ایک پکار تھی جو اونچے پربتوں سے ٹکرا کر باز گشت کی صورت نیچے پاتال تک گونج رہی تھی۔ بہت خوفناک منظر تھا۔ گہری نیند میں اس کے دل کا یہ عالم تھا کہ جیسے سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا، اور پھر ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ میرے خدا! بے تحاشا دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے اماں جی کو دیکھا جن کے خراٹوں کی آواز خاموشی میں زیر و بم پیدا کر رہی تھی۔ پہلے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ ذہن خوفناک خواب کی گرفت میں تھا اور سماعتوں میں ابھی بھی اس کے نام کی پکار گونج رہی تھی، اور اتنی شدتوں سے پکارنے والا وہی ایک شخص تھا جو اس کے دل میں اس مقام پر قابض تھا جہاں اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی اور ہو سکتا تھا۔ شاہ سکندر! زبان کی ذرا سی جنبش کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو گئیں اور یکبارگی ذہن کے سارے دریچے ایک ساتھ واہ ہو گئے تھے۔ ہم سکندر حیات کی صرف ایک بیوی کو جانتے اور مانتے ہیں جسے سکندر پوری شان و شوکت سے بیاہ کر لایا تھا، اور وہ ہے مہر النساء۔ نہیں، اس نے سختی سے جھٹلانے کی کوشش کی تھی کہ ذہن کہیں پیچھے بھٹک گیا۔ مہر النساء! اسے یاد آیا پہلی بار یہ نام اس نے شاہ سکندر سے ہی سنا تھا، اور پھر مری میں اس کے دوست محسن کی بیوی نے اسے اسی نام سے پکارا تھا۔ آؤ مہرو، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ گویا وہ جانتی تھی کہ سکندر کی بیوی کا نام مہر النساء ہے، اس لیے اتنے یقین سے اسے اس نام سے پکارا تھا، اور وہ کس کس کو جھٹلانے کی کوشش کرتی۔ بہت مایوس ہو کر وہ مہر النساء کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے جا رہی تھی کہ بابا جان کی سفاکی یاد آئی۔ شاہ سکندر نے اگر تمہیں اپنی رکھیل بنا کر رکھا تو اس کا معاوضہ بھی دیا ہوگا۔ نہیں، شاہ سکندر میرے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل نہیں کھیل سکتے، غلط کہتے ہیں اس کے بابا جان۔ وہ انہیں چھوڑ آیا ہے بلکہ سب کو، اور جاگیریں بھی ٹھکرا آیا ہے صرف میری خاطر، اور بابا جان کو اس پر بس نہیں چلا تو اس سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں۔ وہ بڑے یقین سے بابا جان کو جھٹلا رہی تھی، لیکن جانے کیوں دل اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا، اور آنکھوں کے کناروں سے چھلکتے آنسو چپ چاپ تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اپنا خیال رکھا کرو آس، یہ سوچ کر کہ میری سانسوں کی ڈور تمہارے ساتھ بندھی ہے۔ محبتوں کی شدتیں اسے تڑپا گئیں۔ سکندر! اس نے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھ لیا اور سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ اذان کی آواز پر اماں جی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور حسب عادت مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان کے الفاظ زیر لب دہرانے لگیں۔ آخر میں قدرے اونچی آواز میں کلمہ پڑھ کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے۔
फिर चारपाई से उतरी। आसिया को देखा तो 0 पावर की मध्यम रोशनी में वो उन्हें सोई हुई नजर आई। उसकी खराबी दबा के बाइस उसे नमाज के लिए नहीं उठाया, बल्कि चलने में भी एहतियात की कि कहीं उसकी आंख ना खुल जाए। कमरे से बरामदे में आई तो अदिल को टहलते देखकर पूछने लगी, तुम इतनी जल्दी उठ गए? अदिल चौंक कर रुके, फिर बढ़कर लाइट ऑन कर दी। रात कहाँ चले गए थे? अम्मा जी ने पूछा। आसिया की तबीयत कैसी है अब? वो उनका सवाल नज़रअंदाज कर गए। बेहतर है, रात भर आराम से सोई रही। चलें आप नमाज पढ़ लें, मैं ज़रा आसिया को देख लूँ। अदिल कहते हुए आसिया के कमरे में आए। उन्हें भी वो पहली नज़र में सोई हुई लगी, लेकिन जब करीब गए तो सिसकने के बायस उसका वजूद झटके खा रहा था। अदिल के दिल पर एक और क़यामत बीत गई। उनकी नाज़ों पली बहन की ज़िंदगी में ये कौन सा मुकाम आ गया था? आसिया, धीरे से पुकारते हुए उन्होंने उसके मुंह पर से तकिया खींच लिया तो बेहद परेशान होकर हाथ चेहरे पर रखना चाहती थी कि वो फ़ौरन उसकी कलाइयाँ थाम कर बोले, रोना और मुंह छुपाना उस वक्त जब हम में से कोई एक भी जिंदा ना रहे। अदील भाई, वो तड़प कर उठ बैठी। अल्लाह करे मेरी ज़िंदगी भी आपको लग जाए। सबको अपनी ज़िंदगी आप जीना है, समझ रही हो ना? अदील का लहजा अचानक गंभीर हो गया था। वो चौंक कर देखने लगी। उनकी बड़ी बड़ी ज़हीन आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थीं। घने बाल बेतरतीब थे और पेशानी पर झूल रहे थे। चेहरे पर किसी क़यामत के गुजरने के वाज़ेह असरात थे। क्या हुआ है अदील भाई आपको? वो अपना दुख भूल गई। अदील भाई नज़रें चुरा गए। बताइए ना अदील भाई, आपको मेरी कसम। और वह जिनकी तमाम शब खुद को संभालने और ये बावर करवाने में गुजरी थी कि उन्हें जोश के बजाय होश से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उनकी बहन का मामला है। इस वक्त भी वो ज़ब्त करते करते अचानक टूट गए थे। हमारी इज़्ज़त और गैरत कोई खिलौना नहीं है आसिया, जिसे कोई अमीरज़ादा अपनी दिलबस्तगी के लिए ख़रीद सके। यहाँ सवाल ही बनकर आया था। जानती हो ना, फिर उसके बाप ने तुम्हें और हम सबको गाली क्यों दी? आसिया का पूरा वजूद सुन्न हो गया था। मैं अगर उसे ज़िंदा छोड़कर वापस आया हूँ तो सिर्फ ये जानने के लिए कि कहीं तुमने कसदन तो फ़रेब नहीं खाया। शाह सिकंदर की शान शौकत से मरूब होकर मुझे बताओ आसिया, वरना मैं खुद को गोली मार लूँगा। उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोर डाला। खुदा के लिए अदील भाई, वो उनके सामने हाथ जोड़कर सिसक पड़ी। मुझे गोली मार दें, लेकिन मुझ पर ऐसा कोई इल्ज़ाम ना लगाएं। क्या हुआ है? किचन में जाते हुए आवाज़ सुनकर मैमूना भाभी उस तरफ आई थीं। आसिया को रोते हुए देखकर परेशान हो गईं। कुछ नहीं, आप जाएं, अपना काम करें। अदील भाई को उनकी मुदाखलत सख्त नागवार गुजरी। मुझे कोई काम नहीं है। सूरत हाल से बेखबर मैमूना भाभी महज अदील को छेड़ने की गर्ज से चारपाई पर बैठ गई। हाँ, तुम बताओ आसिया। अदील उनके बैठने का नोटिस ना लेते हुए साबका अंदाज में आसिया से मुखातिब हुए। क्या तुम्हें पहले से पता था कि शाह सिकंदर शादीशुदा और बच्चे का बाप है? क्या? मैमूना भाभी उछल पड़ी। नहीं बाखुदा नहीं, मुझे ये सब मालूम नहीं था, और ये मालूम करना आपका काम था। वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। सचमुच उसका मान टूट गया था। अदील भाई के हाथों की गिरफ्त उसके कंधों पर कमज़ोर पड़ने लगी और फिर एकदम उन्होंने उसे अपने बाजुओं के हल्के में लेकर सीने में छुपा लिया। रो नहीं मेरी बहन, तुम्हारी कसम तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब लूँगा। मैमूना भाभी शशदर खड़ी थी। अम्मा जी, अब्बा जी आसिया के रोने की आवाज़ सुनकर खलील को पुकारते हुए आए थे। क्या हुआ है? खलील नींद में से उठकर आए थे। एक एक की शक्ल देखने लगे, फिर गुमसुम खड़ी बीवी का कंधा हिलाया तो वो चौंकने के साथ ही अदील पर बिगड़ने लगी। अदील, तुमने सुबह सुबह सबको परेशान करके रख दिया है, चलो उठो यहाँ से। हाँ, अदील के होंठों से गहरी सांस खारिज हुई, फिर आसिया को छोड़कर उठ खड़े हुए। खलील भाई, अब्बा जी आप भी आइए। जाने क्या बात थी कि अम्मा जी भी रोती हुई बेटी को छोड़कर उन तीनों के साथ कमरे से निकल गई थी। शाह सिकंदर की तमाम रात सोते जागते गुजरी थी। गो के कल खलील भाई की बातों से कहीं भी जाहिर नहीं हुआ था कि अदिल शाहपुर आए हैं, और तेज़ रफ्तारी के बायस खुद उसने भी उन्हें नहीं देखा था, लेकिन उनकी गाड़ी वो पहचानता था और उस वक्त से अंदेशों में घिरा हुआ था। कई बार चुटलाने की कोशिश की कि उसे धोखा हुआ है। अदिल यहाँ क्यों आएंगे? वो जानते हैं कि मैं शाहपुर छोड़ चुका हूँ और अभी भी मेरी यहाँ मौजूदगी का किसी को पता नहीं, यहाँ तक कि आसिया भी नहीं जानती। फिर उनका यहाँ आना, नहीं, वो अदील भाई नहीं हो सकते। वो बार बार झुठलाता और हर बार धूल उड़ाती गाड़ी उसकी नज़रों के सामने आ जाती थी। फिर सुबह नाश्ते के बाद उसने अचानक वापसी का सोच लिया। कहीं कोई गड़बड़ हुई थी या होने वाली थी जो उसकी छठी हिस्स अलार्म बजाने लगी थी। वो बहुत उजलत में तैयार होकर सबसे पहले बाबा जान को अपने जाने का बताने की गर्ज से उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो शाहजहांगीर से कह रहे थे, जिस काम से तुम्हें कराची जाना था वो यहीं हो गया, अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान। उसने सलाम किया तो शाहजहांगीर कुछ बौखलाकर उठ खड़े हुए, जबकि बाबा जान ने चौंक कर उसे देखा
اور دوسرے پل مسکرا کر بولے، آؤ آؤ، ابھی ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، آؤ یہاں ہمارے پاس بیٹھو۔ اس نے بیٹھتے ہوئے یوں ہی شاہ جہانگیر کو دیکھا تھا۔ ہوائے فام سے، بابا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جی کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ وہ پرانی بات بھی نہیں تھی، ایک دم اجاڑ ویران لگتا ہے۔ آپ کو اس اراضی سے دلچسپی نہیں رہی؟ اس نے اپنے تئیں بابا جان کو احساس دلانا چاہا کہ عدم توجہی کے باعث زمین ناکارہ ہو رہی ہے۔ وہ زمین تمہاری ہے سکندر، اسے تم آباد کرو گے، بابا جان نے کہا، اور پھر فوراً موضوع بدلتے ہوئے جیسے اچانک یاد آنے کا تاثر دیتے ہوئے بولے تھے، اور ہاں کل تمہارا کوئی دوست آیا تھا۔ کون؟ وہ پوری جان سے متوجہ ہو گیا۔ وہ کیا بھلا سا نام بتایا تھا اس نے؟ بابا جان ذہن پر زور ڈالنے لگے۔ عدیل؟ وہ اتنا صبر نہیں کر سکا۔ ہاں شاید یہی نام تھا، ہم نے اسے رکنے پر بہت اصرار کیا کہ 1-2 روز میں تم آ جاؤ گے، لیکن اسے جلدی تھی، پتہ نہیں کس کام سے آیا تھا، وہ بھی نہیں بتایا۔ بابا جان اپنی کہے جا رہے تھے، جبکہ وہ عدیل بھائی کی آمد کی تصدیق ہونے پر بے حد پریشان ہو کر شاہ جہانگیر کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ شاہ جہانگیر نے اسے نظریں چرا کر بابا جان سے پوچھا۔ ہم سے تو کوئی خاص بات نہیں کی اس نے، بس سکندر کا پوچھ کر چلا گیا۔ بابا جان آپ بہت سرسری انداز میں بول رہے تھے۔ میرے بارے میں آپ نے کیا بتایا؟ یہی کہ تم فارم پر گئے ہوئے ہو، 1-2 روز میں آ جاؤ گے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم اسی وقت آنے والے ہو تو ہم اسے ہرگز نہ جانے دیتے۔ بابا جان بڑے آرام سے اس کے اندیشوں کو ہوا دے رہے تھے۔ وہ سخت مضطرب سا اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ جہانگیر کو چلنے کا اشارہ کرتا ہوا بابا جان کے کمرے سے نکل آیا۔ شاہ جہانگیر کافی دیر بعد اس کے پاس آئے تھے۔ اس وقت تک اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ پھر انہیں دیکھ کر وہ چیخ پڑا، یہ سب کیا ہو رہا ہے جہانگیر بھائی؟ دھیرج سے، جہانگیر بھائی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بٹھاتے ہوئے بولے، آخر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی انہیں؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شاید انہیں تمہارے بارے میں انکوائری کرنے کا خیال اب آیا ہو، شاہ جہانگیر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی انکوائری؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہ تم واقعی شاہ پور کے زمیندار ہو؟ نہیں، اس نے شاہ جہانگیر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مسترد کر دی۔ انہوں نے اپنی بہن کی شادی میری یہاں کی حیثیت کو سوچ کر نہیں کی تھی جو اب انکوائری کرنے آئیں گے۔ پھر اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں آسیہ سے معلوم کرتا ہوں۔ وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا اور جلدی جلدی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شاہ جہانگیر خود کو نئی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے میں لگ گئے، جبکہ کان اس کی جانب تھے۔ کون؟ میمونہ بھابھی، السلام علیکم، پلیز ذرا آسیہ کو۔ سوری، رانگ نمبر۔ کھٹاک سے فون بند ہو گیا تھا۔ شاہ سکندر کتنی دیر بے یقینی کی حالت میں کھڑا رہا، پھر ریسیور رکھ کر شاہ جہانگیر کی طرف پلٹا تو انتہائی دکھ اور تعصب سے بولا، آپ میرے بھائی نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ میمونہ بھابھی کا فون بند کر دینا اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا کہ سبب صرف اس کا شاہ پور آنا نہیں ہو سکتا، بلکہ یقیناً بابا جان نے عدیل بھائی سے اور بھی بہت کچھ کہا ہوگا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عدیل بھائی یہاں کس سلسلے میں آئے تھے۔ کیا انہیں اس پر کوئی شبہ ہوا تھا یا کوئی اور بات؟ اور بات کوئی بھی ہو، اس کے لیے اب صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آسیہ کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کا سن کر اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ جو اس پر اپنے آپ سے بڑھ کر اعتبار کرتی تھی، کس بری طرح ٹوٹی ہوگی، اور جانے اب وہ دوبارہ اس کا اعتبار حاصل کر سکے گا یا نہیں۔ تبھی اسے بابا جان کی بات یاد آئی تھی جو وہ کچھ دیر پہلے شاہ جہانگیر سے کہہ رہے تھے، تمہیں جس کام سے کراچی جانا تھا وہ یہیں ہو گیا، اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے بابا جان اور جہانگیر بھائی نے پوری حکمت عملی سے میرے لیے جال بنا ہے، اور میں ایک بار پھر وہ پوری طرح چکرا گیا تھا۔ بند کمرے میں جانے کیا باتیں ہوئی تھی کہ ناشتے کے بعد اب کھانے کی بھی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ میمونہ بھابھی ایک ایک کمرے میں جھانکتی پھر رہی تھی، سبھی منہ سر لپیٹے پڑے تھے۔ اماں جی تسبیح کے دانے گن رہی تھی۔ وہ صبح سے جو گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی تو اب تک اسی حالت میں تھی۔ ذہن میں شاہ سکندر کے سنگ گزارا ایک ایک پل اپنی تمام تر جزیات سمیت ایک تسلسل سے ابھر کر مٹ رہا تھا، اور وہ کہیں گرفت نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ وہ خود سے نہیں سوچ رہی تھی، بس اپنے آپ فلم سی چلنے لگی، جس کا دورانیہ بہت طویل بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا 1 سال جو اس کی زندگی ہی بدل گیا تھا۔ اتنی محبتیں، اتنی چاہتیں، جن میں بظاہر کہیں کوئی کھوٹ نہیں تھی، اور وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جن محبتوں پر وہ صرف اور صرف اپنا حق سمجھتی ہے، وہ شاہ سکندر پہلے ہی کسی کو دان کرایا ہے۔ اس کے بعد بھی اتنا ظلم۔ میں تمہارے دل میں اس مقام پر فائز ہو چکا ہوں جہاں مجھ سے پہلے کوئی تھا، نہ میرے بعد کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم تھی، لیکن اس کے دل اور زندگی سے کھیلنے کا حق اسے کس نے دیا تھا؟ وہ اتنی نادان، اتنی بے وقوف تو کبھی نہیں تھی۔
پھر اتنی آسانی سے اس کے جال میں کیسے پھنس گئی؟ آسیہ، میمونہ بھابھی دھیرے سے اس کا کندھا ہلا کر بولی۔ سارے گھر میں ایسی خاموشی چھائی ہے کہ اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ خدا کے لیے تم ہی کچھ بولو۔ گھٹنوں پر سے ہتھوڑی اٹھا کر خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے وحشت ہو رہی ہے، میمونہ بھابھی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ بولو، اور کچھ نہیں تو شاہ سکندر کو گالیاں ہی دو، کم از کم تمہارا جمود تو ٹوٹے، اور یہ بہت ضروری ہے ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ اس کی آنکھیں ذرا سی سمٹی تھی جیسے کہہ رہی ہو، اور کیا نقصان؟ دیکھو، مجھے بالکل نہیں معلوم کہ صبح اماں جی کے کمرے میں ان سب کے درمیان کیا طے پایا ہے۔ خلیل آفس جاتے جاتے مجھے صرف اتنا بتا گئے ہیں کہ شام کی فلائٹ سے شکیل بھائی اسلام آباد سے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہیں ابا جی نے فوری بلوایا ہوگا، اور میں چاہتی ہوں ان کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنے آپ کو سنبھال لو تاکہ تمہارے اور شاہ سکندر کے بارے میں جو بھی باتیں ہوں تم ان میں شریک ہو سکو۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ میمونہ بھابھی نے بہت سنجیدگی سے اسے آنے والی صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ آہستگی سے بولی، اب کیا باتیں ہوں گی؟ اس کے لہجے میں دکھ اور تاسف تھا۔ شاہ سکندر کی شادی شدہ ہونے کا سن کر اس سے تمہارا ناطہ ٹوٹ تو نہیں گیا میری جان، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ میری عزت نفس داؤ پر لگی ہے بھابھی، میں سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتی۔ وہ رو پڑی۔ اور آپ چاہتی ہیں میں بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر اس شخص کی حمایت کروں جس نے انہیں یہ گالی دی ہے کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو خون خرابہ یقینی تھا؟ کیا اس نے خود، میرا مطلب ہے کیا کہا ہے اس نے؟ میمونہ بھابھی نے پوری توجہ سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے یہ بتائیں، عدیل بھائی کو سکندر کے شادی شدہ ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں مسلتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ عدیل کل شاہ پور گیا تھا، اصل میں تمہاری بے ہوشی سے ہم یہی سمجھے کہ خدا نخواستہ شاہ سکندر کے ساتھ کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا ہے، اس لیے عدیل فوراً اس کی خیر خبر لینے روانہ ہو گیا تھا، اور شاید وہیں سے معلوم ہوا ہے یہ سب کچھ۔ عجیب سا نہیں لگ رہا، بلکہ مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا، میمونہ بھابھی نے اس کی بات کا جواب دیتے کے ساتھ کہا۔ میں بھی خود کو فریب دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید سکندر کے بابا جان نے مجھے اسے متنفر کرنے کے لیے ایسی باتیں کی، لیکن تمہاری اس کے بابا جان سے کہاں بات ہوئی؟ میمونہ بھابھی درمیان میں بول پڑی۔ میں نے شاہ پور فون کیا تھا بی بی جان سے بات کرنے کے لیے، اس نے اپنے فون کرنے کا بتا کر بابا جان سے ہونے والی گفتگو بھی کہہ سنائی تو میمونہ بھابھی بھی چکرا گئی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، اور مجھے لگتا ہے عدیل سے بھی انہوں نے ایسی ہی باتیں کی ہوں گی، جبھی تو وہ اتنا مشتعل ہو رہا ہے۔ پتہ ہے رات جب وہ آیا تھا تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، عجیب وحشی سا لگ رہا تھا۔ میمونہ بھابھی تعصب کے اظہار کے ساتھ بولیں تو وہ سہم کر پھر رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بھابھی، میری وجہ سے میرے بھائی، خدا نخواستہ اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی، بلکہ میں خود کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی بے ربط بول رہی تھی۔ میمونہ بھابھی ایک دم پریشان ہو گئی، بمشکل اسے چپ کرایا، پھر زبردستی اٹھا کر واش روم میں لے گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو اس کے لیے کھانا لے آئیں اور خاصے روب سے کہنے لگی، دیکھو کھانے سے انکار مت کرنا، مجھے پتہ ہے اس وقت تمہاری کیا حالت ہو رہی ہوگی، ان دنوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے، چلو کھاؤ شاباش، میں جب تک چائے لے کر آتی ہوں۔ اس نے خاموشی سے جاتے ہوئے انہیں دیکھا اور پھر ٹرے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شام تک گھر میں ایسی ہی خاموشی اور کشیدگی تھی۔ جانے کیوں اماں جی اور ابا جی بھی اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے، اور وہ خود بھی ان کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ گو کہ اس سارے قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی مجرم بنی ہوئی تھی۔ شاید اس کا جرم محبت تھا جس نے اسے رسوا کر کے اس کی ہستی کا غرور چھین لیا تھا۔ وقت کی بات ہے، کبھی اسی محبت نے اسے اتنا اعتماد بخشا تھا کہ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی، جس کی اب تک کی زندگی میں کہیں کسی دکھ، کسی محرومی کی پرچھائی تک نہیں تھی۔ پھر اب جانے کس کی نظر لگی تھی کہ وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی اور کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ شکیل بھائی کی آمد پر خاموشی میں قدرے ہلچل مچ گئی۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہی میمونہ بھابھی نے کھانا لگا دیا، کیونکہ جانتی تھی کہ جہاں اس واقعے کو چھیڑا گیا کھانا رہ جائے گا، اس لیے کھانے کے دوران بھی وہ شکیل بھائی سے سیما بھابھی کی خیریت اور ان کی دیگر مصروفیات کے بارے میں پوچھ کر ایک طرح سے سب کا دھیان بٹا رہی تھی۔ آخر میں کہنے لگی، انہیں اور بچوں کو بھی لے آتے تو کچھ رونق ہو جاتی، باقاعدہ پروگرام کے تحت آتا تب اسے لے کر آتا۔ شکیل بھائی کہنے لگے، وہ تو صبح ابا جی نے فون کر کے بس آنے کا کہہ کر مجھے پریشان کر دیا۔ ابا جی ایسی کیا بات تھی، اس طرح کیوں بلایا مجھے؟ بس وہ تم سے کچھ مشورہ کرنا تھا، خیر پہلے تم کھانا کھاؤ، آرام سے پھر بات کریں گے۔ ابا جی کافی وقت سے بس اسی طرح ٹال رہے تھے۔ شکیل بھائی نے باری باری سب کو دیکھا، کسی کے چہرے پر وہ پہلے جیسا اطمینان نظر نہیں آیا،
اور ٹھٹک تو وہ اسی وقت گئے تھے جب ابا جی نے فون پر انہیں فوراً آنے کو کہا تھا اور کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ اگر کسی بھی وقت فارغ ہوتے تو کچھ نہ کچھ ضرور قیاس کرتے، لیکن سارا دن آفس میں اس قدر مصروفیت رہی کہ اس طرف دھیان ہی نہیں آیا تھا۔ بہرحال اب ان سے مزید صبر نہیں ہو سکا، دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولے، کیا بات ہے، کیا مشورہ کرنا ہے ابا جی، اب بتا بھی دیجیے۔ ابا جی نے خلیل اور عدیل کے بعد اماں جی کو دیکھا تو وہ رونے لگیں۔ بیٹا، ہم نے آسیہ کی شادی میں بڑا دھوکہ کھایا، وہ سکندر پہلے سے بال بچوں والا ہے۔ اماں جی نے بہت واضح انکشاف کیا تھا، پھر بھی شکیل بھائی یوں دیکھ رہے تھے جیسے سمجھ نہ پائے ہوں۔ کتنی دیر بعد الجھ کر بولے، پھر میرا مطلب ہے کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ابا جی بہت ضبط سے گویا ہوئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شاہ سکندر کیا کہتا ہے، کیا جواز بتاتا ہے اپنی دوسری شادی کا؟ پہلی بیوی مر چکی ہے یا اس کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں؟ جواز کوئی بھی ہو شکیل بھائی، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ عدیل کے اندر پکتا لاوا پھٹنے لگا تھا کہ ابا جی نے انہیں ٹوک دیا۔ تم خاموش رہو عدیل، جذباتیت کا مظاہرہ ہمارے اپنے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم بیٹی والے ہیں، لیکن ہماری عزت و ناموس گروی نہیں رکھی۔ عدیل دبے لہجے میں چیخ پڑے۔ عدیل ٹھیک کہہ رہا ہے، خلیل بھائی ان کی تائید کرتے ہوئے بولے، بیٹی والے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی عزت و حمیت کو گہری نیند سلا کر کٹ پتلی بن کر رہ جائیں۔ آپ شکیل بھائی کو صاف صاف بتائیں کہ سکندر کے باپ نے… میں وہی بتانے جا رہا ہوں، تم مجھے بات تو کرنے دو۔ ابا جی نے عاجز ہو کر خلیل کو دیکھا، پھر قدرے رک کر ساری بات کہہ سنائی، جس کے بعد طویل خاموشی تھی۔ اماں جی چپکے چپکے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میمونہ بھابھی تینوں بھائیوں کے چہرے دیکھ کر اندر ہی اندر سہمی جا رہی تھی، اور ابا جی کی بوڑھی آنکھوں میں التجا تھی، کوئی ایسا حل سوچو کہ تمہاری غیرت کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا گھر سلامت رہے۔ آسیہ کہاں ہے؟ کتنی دیر بعد شکیل بھائی کی سوچوں میں ڈوبی آواز نے خاموشی کا سینہ چاک کیا۔ اپنے کمرے میں۔ میمونہ بھابھی کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ آئیے میرے ساتھ، شکیل بھائی کسی ایک کو مخاطب کیے بغیر کہتے ہوئے اٹھ کر آسیہ کے کمرے کی جانب چل پڑے تو ان کے پیچھے خلیل اور عدیل نے فوراً تقلید کی، جبکہ ابا جی میمونہ بھابھی اور اماں جی کو وہیں رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھ آئے تھے۔ آسیہ، شکیل بھائی نے دروازے میں رک کر گمسم بیٹھی آسیہ کو پکارا تو وہ کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بیٹا، خدا نہ خواستہ کوئی… شکیل بھائی نے آگے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں کے پیمانے لبریز ہو گئے، جس پر وہ فوراً ٹوکتے ہوئے بولے، خبردار رونا نہیں، تم بہت بہادر لڑکی ہو، اور مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، کیا تم شاہ سکندر کے ساتھ کالی بن کر رہ سکتی ہو؟ ان کی زبان رکھیل کہنے سے قاصر تھی۔ آسیہ کے لبریز پیمانے چھلک گئے۔ کم از کم ہم بھائیوں کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی آسیہ، اسپات میں سر ہلانے سے پہلے ہم سب کو زہر دے دینا۔ عدیل کسی طرح خود پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے۔ نہیں، وہ شکیل بھائی کے بازو سے پیشانی ٹکا کر سسک پڑی۔ خدا کی قسم نہیں، میں زندہ رہوں گی تو اپنے اصلی وقار کے ساتھ۔ یہی تمہارا حق ہے بیٹا۔ شکیل بھائی نے بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر ابا جی کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ابا جی، گو کہ شاہ سکندر نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، پھر بھی اگر وہ آسیہ کے ساتھ فیئر ہے تو اس کے لیے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہماری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر آئے۔ ہاں، جب تک شاہ حیات محمد خود آ کر آسیہ کو اپنی بہو تسلیم کر کے لے جانے کی بات نہیں کریں گے، یہاں سے نہیں جائے گی۔ خلیل بھائی نے بھی فوراً تائید کر کے فیصلہ سنا دیا، اور عدیل کے اندر جلتے الاؤ پر جیسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑنے لگے تھے۔ ابا جی نے پرسوچ انداز میں باری باری تینوں بیٹوں کو دیکھا، پھر اسی انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ تب شکیل بھائی آسیہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، تم پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہو، تمہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے، رونے دھونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ شکر کرو ابھی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ بہرحال مجھے یقین ہے شاہ سکندر آج کل میں ضرور تم سے رابطہ کرے گا، اور تمہیں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا تھا۔ بی بی جان، میں کچھ دنوں کے لیے کراچی جانا چاہتا ہوں، شاہ سکندر نے بہت سوچ کر کچھ دنوں کا کہا تھا، کیونکہ اب حالات اسے سب کشتیاں چلانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ بی بی جان کے نروٹھے انداز پر وہ چیخ کر بولا، آپ جانتی تو ہیں وہاں میرا گھر ہے، بیوی ہے۔ جانتی ہوں، لیکن مانتی نہیں ہوں۔ مانتی میں صرف مہر النساء کو ہوں، اور بار بار اسے چھوڑ کر جانا تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تو اب کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، یہاں وہاں دونوں طرف لگتا ہے زندگی میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اور میں نے کبھی اتنی گھٹن برداشت نہیں کی۔ آپ جانتی ہیں، پھر آپ سب ایسے حالات پیدا کر کے میری موت کا سامان کیوں کر رہے ہیں؟ کیا واقعی میری زندگی سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میں خود اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہوں۔
وہ سخت کبیدہ خاطر ہو کر اتنے ٹھوس لہجے میں بولا کہ بی بی جان ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں چاہتا تو آپ کو بتائے بغیر بھی جا سکتا تھا، لیکن میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بے شک آسیہ کو بہو نہ مانے، لیکن مجھے اس کے پاس جانے سے روکے بھی نہیں۔ مجھے اس کے وجود سے زندگی کا احساس ملتا ہے۔ اتنے دن اس کے بغیر میں پتہ نہیں کیسے رہا ہوں، مجھے جانے دیں۔ وہ روٹھے اور ضدی لہجے میں بول رہا تھا۔ اپنے بابا جان سے پوچھ لیا ہے؟ بی بی جان کو اس پر رحم آیا بھی تو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انہیں آپ بتا دیجئے گا۔ اور آؤ گے کب؟ بی بی جان نے اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ آتا رہوں گا، اس نے ڈپلومیسی اختیار کی۔ میں اسے چھوڑ سکتا ہوں نہ آپ کو، اور آپ کی خاطر میں مہر النساء کے حقوق بھی تسلیم کر رہا ہوں، اس کے باوجود کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، ماں ہو کر بھی۔ بہرحال آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں۔ یہاں سیاہ و سفید کی مالک ہو کر بھی بابا جان کے سامنے بالکل بے اختیار ہیں آپ۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ میں چلتا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا، وہ ان کی طرف جھک کر بولا، اور جب تک بی بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ دیا وہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ پھر جلد آنے کا کہہ کر ان کے کمرے سے نکلا تو اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ راہداری کے اختتام پر اچانک مہر النساء نے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا تو وہ کسی طرح اپنی ناگواری چھپا نہیں سکا۔ کیا بات ہے؟ اتنی تیزی میں کہاں جا رہے ہیں؟ تنفر سے بھری مہر النساء نے اس سے زیادہ ناگواری کا اظہار پیشانی پر بے انتہا شکنیں ڈال کر کیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ میں کہیں بھی جاؤں؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ بیوی ہوں آپ کی، پوچھنے کا حق رکھتی ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اور شٹ اپ! وہ تل ملا کر چیخا۔ ہٹو سامنے سے! کس کس راستے سے ہٹائیں گے شاہ؟ میں تو ہر راستے پر ملوں گی، بتا دینا اس حرامزادی کو بھی۔ مہر النساء کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ تم؟ وہ انتہائی طیش میں آ کر اس پر جھپٹنا چاہتا تھا، لیکن وہ پھرتی سے پیچھے ہٹ گئی اور اسے دیکھ کر استہزائیہ قہقہے لگانے لگی۔ تم یقیناً پاگل ہو گئی ہو، وہ نفرت سے کہہ کر بہت تیزی سے باہر نکلا تھا۔ جب اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں قدم رکھا اس وقت شام گہری ہو رہی تھی۔ تمام لائٹیں آن کر کے ساری کھڑکیاں کھول کر اس نے پردے سمیٹ دیے۔ اتنے دن بند رہنے کے باعث کمروں میں گھٹن اور کچھ ناگوار سی مہک میں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بالکنی میں نکل کر ٹہلنے لگا، ساتھ ساتھ گھڑی بھی دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے خیال میں آسیہ نماز سے فارغ ہو چکی ہوگی تب اندر آ کر اس کے نمبر ڈائل کرتے ہوئے وہ اندر اندر بہت خائف ہو رہا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور اس سے پہلے کہ کوئی ریسیور اٹھاتا اس نے فون رکھ دیا۔ شاید رانگ نمبر سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ کتنی دیر خود کو سمجھانے کے بعد دوبارہ نمبر ڈائل کیے تو ادھر سے حسب سابق میمونہ بھابی کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم! اس نے مجرمانہ سے انداز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم! جواب مختصر سہی، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ فون بند نہیں ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ شاہ سکندر نے بہت چاہا کہ اپنے اسی پرانے انداز میں بات کر سکے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کہاں ہوتے ہو آج کل؟ میمونہ بھابی کا مقصد اس وقت کچھ جتانا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اور اپنی دھن میں بول رہی تھی۔ یہی ہوں آپ کے شہر میں، میرا مطلب ہے بس ابھی پہنچا ہوں۔ آسیہ کہاں ہے؟ میمونہ بھابی کے اچھے موڈ سے حوصلہ پا کر اس نے فوراً آسیہ کا پوچھا۔ آسیہ اپنے کمرے میں ہے، بلاؤں؟ جی بڑی مہربانی ہوگی، وہ بے تابی سے بولا اور پھر اسی بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جانے کتنے پل بیت گئے، وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا، لیکن اس کے برعکس دوبارہ میمونہ بھابی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو شاہ سکندر؟ جی، وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ آسیہ نہیں آ رہی، میمونہ بھابی نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کیا کر رہی ہے؟ کچھ نہیں، اور بہتر ہے کہ ابھی آپ اسے نہ چھیڑیں، میمونہ بھابی نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر ریسیور کو دیکھتا رہا، پھر کریڈل پر پٹک کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا تو دھیرے دھیرے اس کے اندر کا زوم بیدار ہو کر تمام خدشات پر حاوی ہونے لگا تھا۔ کوئی گناہ کیا ہے میں نے جو منہ چھپاتا پھروں؟ اگر اسے میری پہلی شادی کا معلوم ہو گیا ہے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کن حالات میں ہوئی، اور اسے میری ہر بات کا یقین کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، نہ دھوکہ دیا ہے۔ اس کی ناراضگی بجا، لیکن میں اسے منانے کا حق رکھتا ہوں۔ اس نے رک کر رسٹ واچ پر نظر ڈالی، پھر ایک پل میں فیصلہ کر کے گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ مین شاہراہ پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ واپسی میں آسیہ بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ پھر اسی احساس میں گھر کر اس نے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور بیل کا بٹن دبایا تھا۔ گیٹ کھولنے ابا جی آئے تھے اور اسے دیکھ کر فوری طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ خوش آمدید کیسے کہیں۔ السلام علیکم! اس نے اپنے ہمیشہ والے انداز میں سلام کیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلا آیا تو ابا جی بھی ہوش میں آ کر بولے تھے، آؤ ادھر آ جاؤ۔ جی، اس نے رک کر دیکھا، پھر ان کی تقلید میں ڈرائنگ روم میں آتے ہی پوچھا، آسیہ سے کیا کام ہے؟ ابا جی کے ٹھہرے ہوئے سپاٹ لہجے پر وہ نظریں چرا گیا۔
میں لینے آیا ہوں اسے، بہت دن رہ لیا اس نے آپ کے گھر۔ طبیعت کیسی ہے اس کی؟ اب تو اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہے۔ تم بیٹھو، کیا پیو گے، چائے یا؟ جی شکریہ، بس آپ جلدی سے آسیہ کو بلا دیں، بلکہ میں خود۔ وہ اس کے پاس جانے کے لیے آگے بڑھا۔ ابا جی ایک دم سامنے آ کر بولے، آسیہ یہیں آ رہی ہے؟ جی۔ وہ خجل سا ہو کر فوراً پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ابا جی کے کمرے سے نکلنے کے بعد دروازے کی جانب دیکھنے لگا، جہاں سے کچھ دیر بعد جیسے ہی آسیہ اندر داخل ہوئی وہ اٹھتے ہوئے بےتابی سے بولا، آس کیسی ہو؟ آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کی بےتابی یکسر نظر انداز کر گئی۔ یہ گھر چل کر بتاؤں گا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بلکہ تیاری کیا کرنی ہے، بس کہہ آؤ اماں جی اور ابا جی سے کہ تم اپنے گھر جا رہی ہو۔ وہ یوں بولا جیسے وہ سچ مچ اسی انتظار میں کھڑی ہو۔ وہ بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دیکھو جو بھی بات ہے ہم گھر چل کر کریں گے۔ میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، سب کچھ سچ بتاؤں گا، اس کے بعد خود فیصلہ کرنا۔ وہ ایک طرح سے ہتھیار ڈال گیا۔ فیصلہ تو ہو چکا۔ آسیہ کے بے تاثر لہجے پر وہ ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، جھوٹ نہ سچ۔ اس کے باوجود میں آپ کے گھر جانے کو تیار ہوں، لیکن اس طرح نہیں۔ پہلے آپ کو اپنے بابا جان اور بی بی جان سے نہ صرف اجازت لینی ہے بلکہ وہی آ کر مجھے یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ اس قدر مضبوط اور حتمی تھا کہ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہ گیا، پھر قدرے جھنجھلا کر بولا، انہیں اگر آنا ہوتا تو پہلے آتے، اور میں نے تمہیں اسی وقت بتا دیا تھا کہ وہ میری تم سے شادی پر قطعی راضی نہیں ہے، اسی لیے میں سب کو چھوڑ آیا تھا، اور ساتھ میں یہ عہد بھی کیا تھا کہ جب تک وہ مجھے تسلیم نہیں کریں گے آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ وہ فوراً بولی تھی، تو تم میرے وہاں جانے سے خفا ہو؟ نہیں، میں ایسی کسی بات پر خفا نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ خوشی سے وہاں نہیں گئے ہوں گے، کوئی مجبوری رہی ہوگی، آپ کو لے گئی ہوگی، اور میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے سر نہیں جھکا سکتی اور نہ ہی اپنی عزت و وقار کھو سکتی ہوں۔ میری انا و خودداری مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں محبت میں سب کچھ داؤ پر لگا دوں۔ وہ بہت ضبط سے ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں محبت میں شراکت گوارا کر رہی ہوں؟ مجھے مہر النساء کی سوکن بننا منظور ہے، لیکن شاہ سکندر کی رکھیل کہہ کر آپ کے بابا جان نے مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں اپنی نظروں میں گر گئی ہوں۔ اب تو شاہ سکندر اگر آپ لکھ کر بھی دے دیں گے کہ زندگی بھر شاہ پور اور اس کے مکینوں سے آپ کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے، تب بھی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے لے جانا ہے تو بابا جان کو لے کر آئیں۔ میرا مقصد انہیں اپنے یا اپنے گھر والوں کے سامنے جھکانا ہرگز نہیں ہے۔ میں تو بس پکیا زندگی اپنے جینے کا حق اور مان چاہتی ہوں۔ اگر آپ انہیں لا سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھ لیں آسیہ مر گئی۔ وہ جب پاک سے کمرے سے نکل گئی تو وہ جو سناٹے میں کھڑا تھا ایک دم جیسے ہوش میں آ کر اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ آسیہ، آسیہ میری بات سنو۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگا۔ لمحہ لمحہ اس پر دیوانگی طاری ہو رہی تھی۔ اگر اپنے گھر میں ہوتا تو دروازہ توڑ دیتا۔ آسیہ نے جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ تم غلطی کر رہی ہو آس۔ بابا جان نے اگر تمہارے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس کی سزا مجھے مت دو۔ تم میرے اور میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہم مل کر کچھ سوچ سکتے ہیں۔ میری بات سن رہی ہو نا؟ وہ اسے جانے کیا باور کرانا چاہ رہا تھا۔ وہ آپ کی بات نہیں سنے گی شاہ سکندر۔ عقب سے عدیل بھائی نے اسے مخاطب کیا تو وہ ان کی طرف پلٹ کر بولا، کیوں نہیں سنے گی؟ اس لیے کہ وہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں۔ عدیل بھائی جو اول روز سے اسے بہت اہمیت دیتے آئے تھے آج اجنبی بنے کھڑے تھے۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر قدرے طنز سے پوچھنے لگا، یہ صرف اس کا فیصلہ ہے یا ہم سب کا؟ عدیل بھائی کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر تو مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ لوگ اپنی بہن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ طے ہے کہ میرے والدین یہاں نہیں آئیں گے۔ اس کا زوم اود کر آیا، اور آپ کب تک بہن کو اپنے پاس بٹھائے رکھیں گے؟ سال، 2 سال؟ دل بھر جائے تو میرے دروازے پر چھوڑ جائیے گا کہ میں اس پر اپنے دروازے بند نہیں کر رہا۔ عدیل بھائی کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا، اور ابھی کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن وہ تیز قدموں سے باہر چلا گیا۔ میں نے عدیل کو منع کیا تھا کہ شاہ سکندر کے سامنے نہیں جائے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ بتاؤ معاملہ اور بگڑ گیا کہ نہیں؟ ابا جی بہت فکر مندی سے اماں جی سے کہہ رہے تھے، وہ صاف کہہ گیا ہے کہ اس کے ماں باپ یہاں نہیں آئیں گے، اور ایسا اس نے صرف عدیل کی ضد میں کہا ہے۔ کیا کرے عدیل، اسے برداشت نہیں ہوتا، جوان خون ہے۔ برداشت تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے کسی کی مداخلت شاہ سکندر کو ضد دلا سکتی ہے۔ گو کہ میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے صرف، پھر بھی ابھی صرف آسیہ کو بات کرنے دو، وہی اسے غصے سے پیار سے کسی طرح سمجھا سکتی ہے۔ اور وہ عدیل کہاں ہے؟ عدیل؟ ابا جی نے اماں جی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر عدیل کو پکارا تھا۔ جی ابا جی، عدیل ان کی پہلی پکار پر آئے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا بیٹا، تمہیں شاہ سکندر سے معافی مانگنی ہوگی، ابا جی نے چھوٹتے ہی کہا تو وہ بگڑ کر بولے، کس بات کی؟
اپنے رویے کی۔ میں نے ایسی کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا ابا جی، پھر بھی میں معافی مانگ لوں گا، لیکن اس وقت جب وہ اپنے ماں باپ سے آسیہ کی حیثیت تسلیم کروا کر اسے ساتھ لے جائے گا۔ اس سے پہلے معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی شرط واپس لے لی، جو کہ کسی طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے۔ عدیل بھائی بہت رسان سے بولے، گویا انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا، اور ابھی بھی وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہے تھے جبھی ابا جی نے ان سے اختلاف نہیں کیا، لیکن ان کی تشویش اپنی جگہ تھی۔ پھر بھی بیٹا، ہمیں بہت سنبھل کر چلنا ہے، ضد میں تو معاملہ مزید بگڑتا جائے گا۔ یہ ہماری ضد نہیں ہے ابا جی، اور اگر شاہ سکندر نے اسے آسیہ کے آنے سے انہوں نے بات وہیں چھوڑ دی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تو وہ اماں جی کو مخاطب کر کے بولی، اماں جی کھانا لگ گیا ہے۔ ہاں چلو پہلے کھانا کھا لیں۔ ابا جی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، مقصد اس پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہاں کسی مسئلے پر بات نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کھانے کے دوران عدیل بھائی نے میمونہ بھابھی کے ساتھ مذاق شروع کر کے ماحول کو خوشگوار بنایا تھا۔ ہنسی مذاق میں اچانک ماحول کا رنگ بدل گیا۔ تم بہت اترانے لگے ہو اماں جی، اب اس کی جلدی سے شادی کر دیں، نائلہ کی امی انتظار میں ہوں گی کہ ہم دوبارہ گئے ہی نہیں۔ میمونہ بھابھی نے عدیل کو چھیڑتے ہوئے اماں جی کو یاد دلایا تو وہ بگڑ کر بولی، کرتی رہیں انتظار، ہمیں اب نہیں جانا ان کے ہاں۔ کیوں اماں جی؟ آسیہ نے بے اختیار پوچھا تھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، جانے کس جنم کا بدلہ لیا، بیٹی رکھتے ہوئے بھی انہیں خیال نہیں آیا۔ بس کریں اماں جی، آسیہ نے پریشان ہو کر انہیں ٹوکا، پھر کہنے لگی، میرا نہیں خیال کہ انہیں شاہ سکندر کی شادی کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم ہو، کیونکہ ان کے گھر سے کبھی کوئی شاہ پور گیا نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، میں تو انہیں ہی پکڑوں گی، کیونکہ وہی سکندر کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ اماں جی سخت شاکی تھی۔ ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے عدیل کی ماں، یہ سب قسمت کے کھیل ہے۔ تم بے شک عدیل کی بات وہاں سے ختم کر دو، لیکن یہ جواز مت رکھنا۔ ابا جی نے سمجھاتے ہوئے کہا تو خلیل بھائی ان کی تائید کرتے ہوئے بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا جی، ہم اپنا بدلہ ان سے کیوں لیں جن کی شاہ سکندر سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اور اماں جی آپ خود سے تو یہ بات چھیڑے ہی نہیں، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمیں یہ ساری باتیں چھپانی پڑیں، کیونکہ سکندر بہرحال اس گھر کا داماد ہے، اور داماد کیسا بھی ہو دنیا کے سامنے اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے۔ آسیہ کو اپنے دل کی بستی میں پھیلے سناٹے کا شدت سے احساس ہوا۔ بہت خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی تو اماں جی خفگی سے بولیں، یہ کیا باتیں لے بیٹھے ہو تم لوگ، ختم کرو، میری بچی پریشان ہو جاتی ہے۔ پریشان تو ہوگی، لیکن اسے یہ سب کچھ خود فیس کرنا ہے، اس لیے کوئی بات اسے چھپائی نہیں جا سکتی۔ خلیل بھائی کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اماں جی اور ان کے پیچھے ابا جی اٹھ کر چلے گئے تو میمونہ بھابھی برتن سمیٹتے ہوئے بولی، بہت گڑبڑ ہو گئی، یعنی اب جب تک آسیہ کا معاملہ سیٹ نہیں ہوگا تمہاری بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ویسے اگر تمہیں جلدی ہو تو میں تمہارے لیے کوئی اور لڑکی دیکھوں؟ کوئی فائدہ نہیں۔ عدیل بھائی ان کی شریر مسکراہٹ سے قدرے جھینپ کر بولے، کیوں؟ اس لیے کہ شادی میں آسیہ کی سیٹنگ کے بعد ہی کروں گا، انہوں نے کہا تو میمونہ بھابھی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، پکی بات ہے جناب؟ پھر نائلہ ہی ٹھیک ہے۔ میمونہ بھابھی ان کے دل کی بات کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر جاتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہاری کبھی نائلہ سے بات ہوئی ہے؟ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ نہیں ہوئی تو فون کر لیا کرو، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ میمونہ بھابھی نے ان کا کیوں نظر انداز کرتے مشورہ دیا تو وہ ہنس پڑے، خلیل بھائی سے آپ کی اسی طرح انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی؟ توبہ کرو، میرا تو منگنی کے بعد سے شادی ہونے تک سارا وقت اسی انتظار میں گزرا کہ موصوف بھولے بھٹکے ہی فون کر دیں، لیکن یہ تو جیسے قسم کھا کر بیٹھے تھے کہ شادی ہونے پر ہی بات کریں گے۔ میمونہ بھابھی برا سا منہ بنا کر بولی اور ان کے مزید ہنسنے پر چڑ گئیں، سارے بھائی ایک جیسے ہو۔ شاہ سکندر بالکل عام مردوں کی طرح سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی نادان ہے جو بھائیوں کے کہنے میں آ گئی ہے، حالانکہ اس کی ذہانت کا وہ ہمیشہ سے معترف رہا تھا، اور یہی مردوں کا شیوا ہے، جب تک عورت کان بند کر کے ہر بات کا اعتبار کرتی رہے تو یہ اس کا اپنا عمل، جہاں کسی بات پر گرفت کی سارا الزام اس کے گھر والوں پر آ جاتا ہے۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آسیہ کسی طرح بھی اس سے متنفر نہیں ہو سکتی، اگر اس نے اس کی دل شکنی یا دل آزاری کی ہے تو وہ اس کے سامنے افسوس کا اظہار کرتی، لڑتی جھگڑتی، اور پھر زیادہ سے زیادہ آئندہ اسے شاہ پور جانے سے روک دیتی، لیکن بابا جان کے آنے کی شرط وہ کبھی نہیں رکھ سکتی۔ اس کے خیال میں اسے جھکانا یا کسی مقام پر بے بس کرنا اس لڑکی کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اور اب بھائیوں کے سامنے وہ مجبور تو ہو گئی ہے، لیکن زیادہ دن یہ مجبوری کی زنجیریں نہیں پہن سکے گی، کیونکہ اس سے زیادہ مضبوط اور زور آور اس کی محبت ہے، جس کے شکنجے سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور اس کا اپنی محبت پر بھروسہ غلط نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ بہرحال اگلے 2 دن اس نے بمشکل خود پر جبر کیا، اس کے بعد دل تو چاہا خود جا کر اسے سب کے درمیان میں سے نکال کر لے آئے، لیکن عدیل بھائی کو وہ جو جواب دے کر آیا تھا اس کے بعد دوبارہ جانے کے خیال سے اسے اپنی ہتک محسوس ہو رہی تھی۔
اس لیے مجبوراً فون کا سہارا لینا پڑا اور پھر سارا دن وقفے وقفے سے نمبر ڈائل کرتا رہا۔ ادھر سے ایک ہی جواب ملتا، وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ جس سے پہلے وہ جھنجھلاہٹ طاری ہوئی، آخر میں انتہائی غصے میں آ کر اس نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ اس کے اندر کئی منفی سوچیں اسے انتہائی اقدام پر اکساتی رہیں۔ کیا حیثیت ہے عدیل خلیل کی میرے سامنے؟ ابھی 3 حرف لکھ کر بھیج دوں تو سر اٹھا کر جینے کی خواہش ہمیشہ کے لیے ان کے اندر دفن ہو جائے گی، منہ چھپاتے پھریں گے لوگوں سے۔ تبھی ڈور بیل کی آواز نے جہاں اس کی سوچوں کو منتشر کیا، وہاں پہلا خیال آسیہ کا تھا کہ شاید وہ یا گھر میں سے کوئی جو اپنے رویے پر نادم ہو کر آیا ہو۔ اس خیال نے اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھیر دی اور پھر قصداً اس نے اٹھنے اور دروازہ کھولنے میں دیر لگائی، لیکن جب سامنے احمد حسن کو دیکھا تو اپنے آپ میں خجل سا ہو کے رہ گیا تھا۔ کہاں ہو یار؟ میں تو اب تمہارے بارے میں اخبار میں اشتہار دینے والا تھا۔ احمد حسن اس کے گلے لگتے ہوئے بولا تو وہ ہمیشہ کی طرح گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کر سکا اور اس سے الگ ہو کر پوچھنے لگا، کس عنوان سے؟ تلاش گمشدہ یا مفرور مجرم؟ احمد حسن کا کہکہا بے ساختہ تھا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، بھابھی سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ تمہاری تصویر کے اوپر مفرور مجرم لکھوانا پسند کریں گی یا نہیں۔ کہاں ہے بھابھی بیگم؟ یہاں نہیں ہے، میرا مطلب ہے وہ میکے گئی ہوئی ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ وہ اسے لے کر لاؤنج میں آ گیا۔ تم نہیں گئے بھابھی کے ساتھ؟ احمد حسن نے بیٹھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا، تبھی وہ بھی جواب گول کر گیا، اور سناؤ گھر میں سب خیریت ہے؟ آنٹی، نائلہ؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ تمہیں بتایا ہوگا بھابھی نے کہ وہ اپنی والدہ اور بھابھی کے ساتھ آئی تھی ہمارے ہاں نائلہ کے لیے۔ احمد حسن نے ان کی آمد کا مقصد بھی بتایا تو وہ قدرے پرسوچ انداز میں بولا، ہاں ذکر کیا تھا آسیہ نے مجھ سے، پھر کیا طے پایا؟ اتنی جلدی کیا طے پائے گا یار، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، پھر مجھے تم سے بھی مشورہ کرنا تھا۔ کیسے ہیں عدیل صاحب اور سب لوگ؟ احمد حسن نے انجانے میں غلط وقت پر اہم موضوع چھیڑ دیا تھا۔ وہ تو متنفر بیٹھا تھا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن جانے کیسے دامن بچا گیا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا احمد حسن، مجھے درمیان میں مت لاؤ، تم اور آنٹی جو مناسب سمجھیں کریں۔ اس کا مطلب ہے تم نائلہ کو اپنی بہن نہیں سمجھتے؟ احمد حسن نے اس کے جواب سے مایوس ہو کر کہا۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ وہ بگڑ کر بولا، وہ میری بہن ہے، اس لیے میں خود کو اس معاملے سے الگ رکھ رہا ہوں۔ خدا نخواستہ زندگی میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو تم یہ نہ کہو کہ سسرال کی طرفداری میں نے بہن کا خیال نہیں کیا تھا۔ جی نہیں، تم اس معاملے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ امی کا بھی یہی کہنا ہے کہ تم سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جواب دیا جائے گا، کیونکہ تم زیادہ جانتے ہو۔ احمد حسن نے اس کے عذر کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور میں تو تعریف ہی کروں گا، اچھے لوگ ہیں، شریف، عزت دار اور غیرت مند۔ وہ قصداً مسکرایا، اور کیا سننا چاہتے ہو؟ اور یہ بتا دو کہ بھابھی کب آئیں گی، ان کے بغیر تم کچھ خبتی لگ رہے ہو۔ احمد حسن شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ نظریں چرا کر کھڑا ہو گیا۔ چلو باہر کہیں چل کر چائے پیتے ہیں۔ احمد حسن اس کے نظریں چرانے سے کچھ ٹھٹکا اور اس کی تقلید میں اٹھنے کی بجائے آرام سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا، پھر دھوئیں کے مرغولوں میں اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے، بھابھی سے ناراضگی ہو گئی ہے؟ یار وہ خاتون ایسی تو نہیں ہے کہ کسی معمولی بات پر روٹھ کر جا بیٹھے، ضرور تمہاری طرف سے کوئی۔ احمد حسن نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ چٹک گیا، ہاں کہو، میں نے کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہے؟ لگتے تو نہیں ہو ظالم، لیکن کبھی کبھی انجانے میں بھی ظلم ہو جاتا ہے، جو خود کو پتہ نہیں چلتا لیکن مقابل شدت سے محسوس کرتا ہے۔ بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ احمد حسن نے دھیرج سے اور اتنی اپنائیت سے پوچھا کہ وہ اس کے سامنے بکھر گیا۔ جس روز سے اسے آسیہ سے شادی کا اظہار کرنے پر مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک کے تمام حالات اس کے سامنے بیان کر دیے، اور ظاہر ہے درمیان میں مہر النساء سے شادی کا ذکر بھی آیا، اور وہیں سے احمد حسن سناٹے میں بیٹھا تھا۔ جب وہ خاموش ہو گیا، اس کی کتنی دیر تک احمد حسن خود کو بولنے پر آمادہ کر سکا تھا۔ تم نے بہت غلط کیا، کم از کم بھابھی سے اتنی رازداری نہیں برتنی چاہیے تھی۔ جب جان ہی گئے اس طرف سے مسلسل تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، تب تو بھابھی کو بتانا اور بھی ضروری تھا۔ وہ ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتی، اور اب تو ظاہر ہے ان کا اعتماد مجروح ہوا ہے، بلکہ عزت نفس پر بھی گہری چوٹ پڑی ہے، اس لیے ان کا مطالبہ جائز ہے، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ احمد حسن نے چند لمحے رک کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، آسیہ بھابھی کوئی جاہل گنوار عورت نہیں ہے، پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہے، جو آج اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں تو ڈاکٹر آسیہ کے نام سے معاشرے میں ان کا مقام ہوگا۔ انہیں تمہارے بابا جان نے جن الفاظ سے پکارا تو وہ تو کوئی معمولی عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی، پھر تم ان سے کیسے توقع کر رہے ہو؟ یہ تو ان کی شرافت ہے اور تم سے محبت کی انتہا کہ وہ تمہاری ساری خطائیں معاف کر رہی ہیں، یعنی کوئی قدم نہیں اٹھا رہی۔ اس کے برعکس بن کہے تمہارا یقین کر رہی ہیں کہ پہلی شادی کرنے میں بھی تمہاری کوئی مجبوری ہوگی، اور شاہپور جانے پر بھی تم مجبور ہوگے، ورنہ پہلے تو تمہارا محاسبہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟
شاہ سکندر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اور ایک بات جو تم بھول رہے ہو وہ یہ ہے کہ جب عزت و وقار پر بات آتی ہے تو محبت کونے خدروں میں جا چھپتی ہے۔ پھر آسیہ بھابی جیسی لڑکی تو اپنی اور خاندان کی ناموس پر جان دے دے، محبت کیا چیز ہے؟ تمہیں اگر واقعی ان سے محبت ہے تو ان کے حق کے لیے لڑنا ہوگا، بجائے ان سے اور ان کے خاندان سے متنفر ہونے کے۔ غیر جانبداری سے سوچو۔ میں کیا سوچوں احمد حسن، جب مجھے معلوم ہے کہ بابا جان کسی قیمت پر آسیہ کو تسلیم نہیں کریں گے؟ اس نے مایوسی سے کہا تو احمد حسن زور دے کر بولے، تم کوشش تو کرو، اپنی بات منوانے کے لیے کئی حربے استعمال کر سکتے ہو سکتا ہے کہیں مان جائیں۔ میں سارے حربے پہلے ہی آزما چکا ہوں، انہیں اگر ماننا ہوتا تو اس وقت مان لیتے۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پہلی شادی کے وقت یہ شرط رکھنی چاہیے تھی کہ اس کے بعد بابا جان خود میرے لیے آسیہ کے گھر والوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے۔ جو وقت ہاتھوں سے نکل گیا اس پر مت پچھتاؤ، آگے کی سوچو، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ احمد حسن نے اس کا کندھا تھپک کر تسلی دی، پھر گھڑی دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت دیر ہو گئی، چلنا چاہیے، تم بھی چلو، یہاں تمہیں کھانے وغیرہ کی پرابلم ہوگی۔ نہیں کوئی پرابلم نہیں، 1-2 دن کی بات ہے، پھر میں شاہ پور چلا جاؤں گا۔ وہ بہت سستی سے کھڑا ہوا تھا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خدا کرے تم بابا جان کو لانے میں کامیاب ہو جاؤ، اور ہاں مجھے فون ضرور کر دینا جانے سے پہلے۔ اوکے۔ وہ احمد حسن کو رخصت کر کے دوبارہ اندر آیا تو شاہ پور جانے سے پہلے آسیہ سے ملنے کی سوچنے لگا تھا۔ شاہ سکندر سوچی ہوئی ترکیب کے مطابق آسیہ کے چچا کے گھر جا پہنچا، جن سے اس کی پہلے 2 ملاقات ہو چکی تھی۔ آخری بار اس روز جب بڑے بھیا اور سائرہ بھابی جدہ جا رہے تھے، تب ان کی بیٹی طاہرہ سے بھی بات ہوئی تھی۔ اس وقت طاہرہ نے ہی گیٹ کھولا اور اسے دیکھ کر خوشی کے ساتھ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، آپ کیسے راستہ بھول گئے، اور آسیہ باجی کہاں ہے؟ چچا جان ہیں یا آفس جا چکے؟ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ کیا مطلب، ابو گھر پر نہیں ہوں گے تو آپ اندر نہیں آئیں گے؟ ارے نہیں، میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا تھا، وہ اندر آتے ہوئے بولا، اور سامنے چچی جان کو دیکھ کر سلام کیا تو انہیں بھی اس کی آمد پر حیرت ہوئی، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دی۔ جیتے رہو۔ کیسی ہیں آپ اور چچا جان؟ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ وہ اپنی آمد کے بہت سے جواز سوچ کر آیا تھا، لیکن وہی عام سا جملہ کہہ سکا، اچھا کیا، بہت خوشی ہوئی، آؤ اندر چل کر بیٹھو، چچی جان نے کہا۔ جی بس یہیں ٹھیک ہے، اس نے تکلف کیا، لیکن طاہرہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، ابو ابھی کچھ دیر پہلے آفس کے لیے نکلے ہیں، آپ کو ان سے کوئی کام تھا؟ جی نہیں، اصل میں ابھی شاہ پور سے آ رہا ہوں، ایک دوست بھی ساتھ تھا، اسے یہیں قریب ڈراپ کیا، پھر آپ کے گھر پر نظر پڑی تو مجھے چپ چاپ نکل جانا اچھا نہیں لگا، سوچا کھڑے کھڑے خیریت ہی معلوم کر لوں۔ اس نے بہت سنبھل کر بات بنائی، جس پر یقین کرتے ہوئے طاہرہ بولی، اس لیے آسیہ باجی آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ خیر یہ بتائیے ناشتہ کریں گے؟ جی شکریہ، ناشتہ ہم نے راستے میں ہی کر لیا تھا، البتہ 1 کپ چائے پینے میں کچھ مذائقہ نہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں آسیہ کو فون کر لوں؟ وہ خوبصورتی سے اصل مقصد کی طرف آیا تھا۔ بہت تکلف کر رہے ہیں آپ سکندر بھائی، بھلا اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ طاہرہ نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اس کے قریب کارنر پر رکھ دیا، پھر جانے لگی۔ وہ رک کر بولا، ایسا کریں آپ بلائیں آسیہ کو، میرا نہیں بتائیے گا۔ اچھا؟ طاہرہ اپنے طور پر جانے کیا سمجھ کر ذرا سا ہنسی، پھر نیچے گھٹنے ٹیک کر پوچھنے لگی، کہاں کا نمبر ملاؤں؟ ادھر ابا جی کے گھر ہیں آسیہ، اس نے بتا کر اخبار اٹھا لیا اور بظاہر اسے دیکھنے میں مصروف، لیکن سارا دھیان طاہرہ کی طرف تھا۔ السلام علیکم بھابی، میں طاہرہ ہوں۔ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ آسیہ باجی سے کام تھا، پلیز انہیں بلا دیں۔ شکریہ، جی میں آؤں گی کسی دن۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جیسے ہی طاہرہ کی آواز سنائی دی، وہ ایک دم اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیسی ہیں آسیہ باجی، کیا کر رہی تھیں؟ چلیں میں آپ کی بوریت دور کر دیتی ہوں، طاہرہ نے ہنستے ہوئے ریسیور اسے تھما دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ تبھی وہ بولا تھا، کیا ستم ظریفی ہے کہ اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے مجھے دوسروں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ آپ؟ آسیہ کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، بہت ظلم کر رہی ہو تم مجھ پر اور اپنے آپ پر بھی۔ میں فون بند کر رہی ہوں، وہ روٹھے انداز میں بولی، میں دوبارہ رنگ کر لوں گا یہیں سے، اور اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ کیا بات؟ آسیہ نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ میرا یہاں بیٹھ کر بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے اور میں وہاں تمہارے ابا جی کے گھر بھی نہیں آنا چاہتا، اس لیے تمہیں آنا پڑے گا۔ اگر تم گھر نہیں آنا چاہتی تو ہم کہیں باہر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ وہ بہت احتیاط سے اور جلدی جلدی بول رہا تھا، مبادا طاہرہ یا چچی جان کے آنے سے بات ادھوری نہ رہ جائے۔ سن رہی ہو آس، شام میں تیار رہنا، میں تمہیں گھر کے گیٹ سے ہی پک کروں گا، اور میرا خیال ہے تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے بارے میں کچھ غلط خیال کرنا، کیونکہ میں تمہارا حق تسلیم کر چکا ہوں اور اس سلسلے میں تم سے سہولت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر تمہارے گھر والوں کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
اچھا شام میں ملیں گے۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے فون بند کر دیا اور خود کو خاصا ریلیکس پوز کرنے لگا تھا۔ حیران ہو رہی ہوں گی آسیہ باجی، طاہرہ نے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی، چچی جان کہاں ہیں؟ وہ مختصر جواب دے کر موضوع بدل گیا۔ آ رہی ہیں امی، آپ چائے لیجئے۔ طاہرہ نے کپ اس کی طرف بڑھایا جسے تھام کر اس نے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس لیے چائے کے بعد کچھ دیر ہی وہ مروتاً بیٹھا تھا، پھر وہاں سے نکلا تو دوپہر تک مختلف سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ شام کو اتنی دور نہیں تھی لیکن یوں لگتا تھا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ ایک ایک پل بھاری ہو رہا تھا اور مسلسل ڈرائیو سے زیادہ ذہنی انتشار نے اسے تھکا دیا تھا، اس لیے کچھ دیر سونے کی غرض سے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ اب تو یہ گھر بھی کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ عجیب سی ویرانی اور وحشت در آئی تھی۔ وہ جوتے موزے اتار کر لیٹا تو بیتے لمحوں کی خوبصورتیاں جیسے اس کی تھکن سمیٹنے آ گئی تھیں۔ اس نے مکمل طور پر خود کو انہی لمحوں کے حوالے کر دیا اور ابھی آنکھیں بند کی تھیں کہ فون کی بیل نے اسے واپس حقیقت میں لا پٹکا، جس پر وہ انتہائی ناگواری سے اٹھ کر فون تک آیا تھا۔ ہیلو، اس کے لہجے میں بھی حد درجہ ناگواری تھی۔ سوری، میں نے شاید آپ کو ڈسٹرب کیا، دوسری طرف آسیہ نے اس کی ناگواری محسوس کر کے کہا، لیکن وہ اس کی آواز سن کر خوش ہو گیا۔ یہ بتاؤ تم کب ڈسٹرب نہیں کرتی، پاس ہوتی ہو جب بھی۔ اور سکندر، وہ ٹوک کر بولی، یہ بتائیں آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ بہت ساری باتیں ہیں، وہ موڈ میں آ گیا تھا۔ میں سن رہی ہوں۔ ابھی نہیں یار، شام میں کہیں کھلی فضا میں بیٹھیں گے تاکہ تمہارا موڈ خوشگوار ہو، پھر میں تم سے… سوری، میں کھلی فضا میں نہیں بیٹھ سکتی، آپ کو جو بات کہنی ہے ابھی کہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پہلے بول پڑی تو وہ ایک دم ہونٹ بھینچ گیا، پھر قدرے توقف سے پوچھنے لگا، تمہیں مجھ سے ملنے سے کس نے روکا ہے؟ کسی نے نہیں، میں نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے، اور سبب آپ جان چکے ہیں۔ شادی سے پہلے وہ اس کے سامنے جس اعتماد سے بات کرتی تھی ابھی بھی اس کا وہی لہجہ تھا۔ شاہ سکندر سمجھ گیا اس وقت اسے اپنی رفاقتوں کی قسم دے کر بھی نہیں منایا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی بات نہیں کہنی، محض مجھے تنگ کرنا مقصود ہے، وہ اس کے خاموش رہنے پر بولی تھی۔ اب اتنی بھی بدگمان نہ ہو کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہم بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اس وقت یہ سن لو کہ میں شاہ پور جا رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد بابا جان کو لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ اس کے شاکی ہونے پر جذبز ہو کر بولا، اور اس بار وہ خاموش رہی تو قدرے رک کر پوچھنے لگا، کیا تم میرے لیے دعا نہیں کرو گی؟ دعا ہی نہیں، انتظار بھی کروں گی، آسیہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر بھی وہ کتنی دیر تک ریسیور کان سے لگائے کھڑا رہا تھا۔